کیا آپ جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے دوسرے عظیم سلطان اورحان بے نے 7 شادیاں کیوں کیں اور کیا ان کی تمام بیویوں نے اسلام قبول کر لیا تھا؟ آئیے تاریخ کے ان چھپے ہوئے حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمارے سامنے چند اہم سوالات ہیں۔ سلطان اورحان بے کی پہلی بیوی نیلوفر خاتون کا اصل نام کیا تھا اور وہ کس طرح اورحان بے کے نکاح میں آئیں؟ اسلام میں ایک وقت میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو اورحان بے کی 7 شادیوں کی تاریخی اور سیاسی وجوہات کیا تھیں؟ اورحان بے کی وہ کون سی بیوی تھی جس نے نکاح سے پہلے اسلام قبول نہ کرنے کی شرط رکھی تھی اور اس کا انجام کیا ہوا؟ چلیے آج کی اس ویڈیو میں انہی دلچسپ سوالوں کے جواب جانتے ہیں۔ آغاز سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ایسی مزید تاریخی ویڈیوز ملتی رہیں۔ السلام علیکم۔ سلطنت عثمانیہ کا شمار اسلامی تاریخ کی عظیم ترین سلطنتوں میں ہوتا ہے، ایک ایسی سلطنت جس نے نہ صرف ترکی بلکہ ایشیا، یورپ اور افریقہ کے وسیع علاقوں پر 800 سال سے زیادہ عرصے تک حکومت کی۔ یہ سلطنت اپنی فوجی طاقت، مضبوط انتظامی نظام، عدل و انصاف اور اپنی واضح اسلامی شناخت کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور تھی۔ آج کے دور میں سلطنت عثمانیہ کی تاریخ ایک بار پھر عوامی توجہ کا مرکز بن چکی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ترکی کی تیار کردہ تاریخی ڈرامہ سیریلز اور فلمیں ہیں جو سلطنت کے ابتدائی دور کے ہیروز کی زندگیوں، ان کی جد و جہد اور ان کی قربانیوں کو نمایاں کرتی ہیں۔ ان عظیم شخصیات میں سب سے نمایاں اور اہم نام عثمان غازی کا ہے، جنہیں سلطنت عثمانیہ کا بانی کہا جاتا ہے۔ اپنی مسلسل فتوحات، غیر معمولی بہادری اور بہترین سیاسی حکمت عملی کے ذریعے عثمان غازی نے ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جو آنے والی صدیوں تک دنیا کی طاقتور ترین سلطنتوں میں سے ایک بن گئی۔ عثمان غازی کسی بہت بڑے یا طاقتور قبیلے کے سردار نہیں تھے، لیکن ان کی ہمت، عزم، دور اندیشی اور جنگی مہارتوں نے انہیں بہت ہی کم وقت میں اناٹولیا کے تمام ترک قبیلوں میں ایک ممتاز مقام دلایا۔ ان کی قیادت میں ترک قبیلے متحد ہوئے اور ایک مضبوط اسلامی ریاست وجود میں آئی۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اورحان بائے نے اپنے والد کی وراثت کو سنبھالا۔ اورحان بائے نے نہ صرف اپنے والد کے مشن کو جاری رکھا بلکہ سلطنت کے انتظام کو مزید منظم کیا، فوج کو ٹھوس بنیادوں پر مضبوط کیا اور ریاست کے ڈھانچے کو وسعت دی۔ ان پہلے 2 حکمرانوں کے ویژن، قربانیوں اور سیاسی بصیرت نے سلطنت عثمانیہ کی توسیع کی بنیاد رکھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سلطنت اتنی طاقتور ہو گئی کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی اس کے اثر و رسوخ کو تسلیم کرنے لگیں، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب امریکہ جیسے دور دراز علاقے بھی سلطنت عثمانیہ کو خراج پیش کر رہے تھے۔ اورحان بائے کی ذاتی زندگی، خصوصاً ان کی شادیاں، تاریخ میں ہمیشہ بحث کا موضوع رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 7 یا 8 شادیاں کی، جس سے جدید دور میں کئی سوالات جنم لیتے ہیں۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جب اسلام ایک وقت میں صرف 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے تو اتنی زیادہ شادیوں کی ضرورت کیوں پڑی؟ اسی طرح یہ سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں کہ ان کی بیویوں میں غیر مسلم، خصوصاً عیسائی خواتین کیوں شامل تھیں؟ کیا انہوں نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں؟ اور وہ کون سی بیوی تھی جس نے اسلام قبول کرنے سے واضح طور پر انکار کر دیا تھا؟ اورحان بے کی پہلی بیوی کا اصل نام ہولوفیرا تھا، جنہیں بعض مورخین شہزادی اولیویرا بھی کہتے ہیں، تاہم تاریخ میں وہ زیادہ تر ہولوفیرا کے نام سے ہی مشہور ہیں۔ ہولوفیرا کی شادی اصل میں ایک بیزنٹین ٹیکور یعنی قلعہ کے گورنر سے ہونے والی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ٹیکور بظاہر عیسائی تھا لیکن اندرونی طور پر اسلام قبول کر چکا تھا۔ عثمان غازی کو بھی اس شادی کی تقریب میں مدعو کیا گیا تھا، لیکن اصل مقصد ان کو قتل کرنا تھا تاکہ ان کی فتوحات کو روکا جا سکے۔ تاہم اس ٹیکور نے خفیہ طور پر عثمان غازی کو اس سازش سے آگاہ کر دیا تھا۔ عثمان غازی نے بروقت کارروائی کی اور اس قلعے پر حملہ کر دیا جہاں شادی ہونے والی تھی اور اسے فتح کر لیا۔ اسی فتح کے دوران ہولوفیرا کو بھی قید کیا گیا اور اس وقت وہ عروسی لباس میں ملبوس تھیں۔ بعد میں عثمان غازی نے ان کی شادی اپنے بیٹے اورحان بے سے کر دی۔ نکاح کے بعد ہولوفیرا نے اسلام قبول کر لیا اور ان کا نام نیلوفر خاتون رکھا گیا۔ نیلوفر خاتون نے عظیم عثمانی سلطان مراد اول کو جنم دیا، جو بعد میں ایک انتہائی طاقتور اور نامور حکمران ثابت ہوئے۔ اسی وجہ سے نیلوفر خاتون کو ایک سلطانہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ پہلے سلطان کی والدہ ہونے کے ناطے دربار میں انہیں غیر معمولی عزت، احترام اور اثر و رسوخ حاصل تھا۔
اپنی شادی کے وقت نیلوفر خاتون کی عمر تقریباً 18 سال تھی۔ اورحان بے کی دوسری بیوی اسپورچا خاتون تھیں۔ ان کے پس منظر کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے مطابق وہ ایک بائزنطینی جاگیردار کی بیٹی تھیں، جبکہ بعض انہیں یونانی نژاد خاتون قرار دیتے ہیں۔ اسپورچا خاتون سے اورحان بے کے 4 بچے ہوئے، جن کے نام ابراہیم بے، فاطمہ خاتون، سلجوق خاتون اور شراف اللہ بتائے جاتے ہیں۔ تاریخ میں ان بچوں کے بارے میں زیادہ تفصیلات محفوظ نہیں ہیں، اور جو معلومات ملتی ہیں ان میں بھی کافی ابہام پایا جاتا ہے۔ اورحان بے کی تیسری شادی تھیوڈورا سے ہوئی، جو ایک بائزنطینی شہزادی تھیں۔ ان کے والد جان سکسٹھ اس وقت بائزنطینی سلطنت کے شہنشاہ تھے۔ اس دور میں بائزنطینی سلطنت شدید خانہ جنگی کا شکار تھی، اور اسی وجہ سے جان سکسٹھ نے عثمانی ریاست سے فوجی اور سیاسی مدد حاصل کرنے کے لیے اپنی بیٹی کی شادی اورحان بے سے کر دی۔ یہ شادی خالصتاً سیاسی نوعیت کی تھی۔ شادی سے پہلے تھیوڈورا نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ اسلام قبول نہیں کریں گی اور اپنے مذہب پر قائم رہیں گی۔ ان سے اورحان بے کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام خلیل بے تھا، جسے بعد میں سلطان مراد اول کے حکم پر قتل کر دیا گیا تھا۔ اپنے بیٹے کے قتل اور شوہر کی وفات کے بعد تھیوڈورا سلطنت عثمانیہ چھوڑ کر واپس قسطنطنیہ چلی گئی تھیں۔ اورحان بے کی چوتھی بیوی افی خاتون تھیں، جو عثمان غازی کے بڑے بھائی گندز بے کی بیٹی تھیں۔ اس طرح وہ اورحان کی کزن بھی تھیں۔ یہ شادی بھی سیاسی نوعیت کی تھی، جس کا مقصد دونوں قبیلوں کے درمیان اتحاد اور تعلقات کو مضبوط بنانا تھا، تاکہ سلطنت کو اندرونی طور پر مزید استحکام مل سکے۔ پانچویں بیوی بلال خاتون تھیں، جو ایک بائزنٹائن جاگیردار کی بیٹی تھیں۔ ان کا خاندان بائزنٹائن شاہی نسل سے تعلق رکھتا تھا، اور ان کے خاندان کا نام کیلیلوگوس بتایا جاتا ہے۔ یہ شادی بھی سیاسی حالات کے پیش نظر کی گئی تھی۔ چھٹی شادی ملک خاتون سے ہوئی، لیکن ان کے بارے میں تاریخ میں بہت ہی کم معلومات دستیاب ہیں۔ ملک خاتون سے اورحان بے کی ایک بیٹی ہوئی جس کا نام سلطانہ خاتون تھا، جس کی زندگی کی تاریخ کے بارے میں بھی ذرائع خاموش ہیں اور زیادہ تر باتیں اندازوں پر مبنی ہیں۔ 7ویں بیوی کا نام تھیوڈورا ثانی تھا۔ چونکہ اورحان بے کی 2 بیویوں کا نام تھیوڈورا تھا، اس لیے انہیں تھیوڈورا ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک سیاسی شادی تھی۔ تھیوڈورا ثانی سربیا کے شہزادے کی بیٹی تھیں۔ اس شادی کا مقصد بھی بزنطائنی سلطنت کے خلاف عثمانی مدد حاصل کرنا تھا۔ شادی کے وقت ان کی عمر صرف 12 سال تھی، اور ایک بار پھر ان کے بارے میں تاریخ میں زیادہ تفصیلی معلومات نہیں ملتی ہیں۔ بعض مورخین ماریا خاتون کا نام بھی ذکر کرتے ہیں اور انہیں اورحان بے کی 8ویں بیوی قرار دیتے ہیں، لیکن بہت سے مورخین کے مطابق ماریا خاتون دراصل پہلی تھیوڈورا کا ہی دوسرا نام تھا، اسی لیے وہ انہیں الگ بیوی تسلیم نہیں کرتے۔ اب اگر یہ سوال اٹھایا جائے کہ اسلام میں صرف 4 شادیوں کی اجازت ہونے کے باوجود اورحان بئی نے 7 شادیاں کیسے کیں، تو اس کا جواب اس دور کے سیاسی اور سماجی حالات میں چھپا ہے۔ اس وقت شدید سیاسی افراتفری کا عالم تھا۔ عثمانی ریاست بائزنٹین شہنشاہوں کے ساتھ مسلسل برسرے پیکار تھی، اور بائزنٹین سلطنت کے اندر بھی خانہ جنگی جاری تھی۔ مختلف بائزنٹین حکمرانوں نے عثمانی فوجی طاقت اور سیاسی اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی بیٹیوں کی شادی عثمانی شہزادے اورحان بئی سے کی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ تاریخ سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اورحان بئی نے ایک ہی وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں رکھی تھیں۔ یہ ممکن ہے کہ ایک بیوی کے انتقال کے بعد ہی انہوں نے دوبارہ شادی کی ہو۔ اس دور میں بیماریوں، کم عمری اور جنگوں کی وجہ سے اموات عام تھیں، اس لیے 4 سے زیادہ شادیاں ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ تمام ایک ہی وقت میں حیات تھیں۔ جہاں تک اسلام قبول کرنے کا معاملہ ہے تو یہ بات جزوی طور پر درست ہے کہ اورحان اے کی تمام بیویوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن یہ کہنا بھی غلط ہے کہ کسی نے نہیں کیا۔ ان کی اکثر غیر مسلم بیویاں بعد میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی تھیں، جیسے کہ ہمیں نیلوفر خاتون کی مثال میں نظر آتا ہے۔ صرف ایک بیوی نے واضح طور پر اسلام قبول کرنے سے انکار کیا تھا، اور یہ شرط انہوں نے شادی سے پہلے رکھی تھی۔ مزید یہ کہ اسلام اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کی اجازت دیتا ہے، تو شرعی طور پر اس وقت اس حوالے سے کوئی ممانعت نہیں تھی۔ اس زمانے میں عثمانی اور بزنطینی سلطنتوں کے درمیان شدید ٹکراؤ چل رہا تھا، تو ایسی سیاسی شادیوں کو اس دور میں غیر معمولی نہیں سمجھا جا سکتا۔ زیادہ تر شادیاں محبت کے لیے نہیں، بلکہ سیاسی مفادات، اتحاد اور ریاست کے استحکام کے لیے کی جاتی تھیں۔ عثمانی بے نے صرف ایک شادی اپنی ذاتی پسند یعنی محبت کی بنیاد پر کی تھی، جس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔
دوستو، یہ تھی ہماری آج کی تفصیلی ویڈیو، جس میں ہم نے اورحان بے کی زندگی، ان کی تمام شادیوں اور اس دور کے سیاسی پس منظر پر مکمل روشنی ڈالی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔